اللہ نے انسان کے ہاتھ میں بیچو بیچ دماغ کے عکس کو ایک لکیر سے واضح کر دیا، جس کو علم جفر میں اور علم دست شناسی میں دماغ کی لائن کہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دماغ کی لکیر سے انسان کی سوچ و فطرت اور افعال کا کس طرح سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگر دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر کے ساتھ جڑی ہو تو ایسا انسان بہت سینسٹیو اور زیادہ سوچنے والی پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے۔ اگر دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر سے تھوڑا سا فاصلہ رکھتی ہو تو ایسا انسان اپنی دنیا میں مست رہنے والا اور اپنے حساب سے فیصلے کرنے والی پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے۔ اگر دماغ کی لکیر بالکل سیدھی ہو تو ایسا انسان ذہین، ہوشیار اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر دماغ کی لکیر مون ایریا کی طرف جھکتی ہے تو ایسا انسان خیالوں میں رہنا، زیادہ ایموشنل فیصلے کرنے والی پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے۔ اگر دماغ کی لکیر کے آگے دو کونے بن جاتے ہیں تو ایسا انسان بعض مرتبہ الگ الگ کاموں میں مصروف رہتا ہے اور مہارت سے وہ انجام دیتا ہے۔ اگر دماغ کی لکیر میں بار بار کٹ کے نشان آئے تو ایسا انسان ذہین تو ہوگا لیکن حادثات اور مسائل ایسے زندگی میں آئیں گے جس کی وجہ سے اس کی سوچ الجھے گی۔ اگر دماغ کی لکیر دل کی طرف ابھرے تو ایسا انسان اپنے دماغ کو اپنے دل کے پیچھے رکھے گا اور فیصلے کا اختتام وہ دل کے فیصلوں کو ترجیح دے کے کرے گا۔ اگر دماغ کی لکیر آدھے ہاتھ تک آئے تو ایسا انسان فیصلے تو کرنا چاہے گا لیکن اختیار نہیں رکھے گا۔ اگر دماغ کی لکیر بیچ سے ٹوٹ جاتی ہے تو ایسا انسان کسی حادثے یا پریشانی میں کسی عظیم کام کو کر کے چھوڑ دے گا۔ اگر دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر کے بیچ میں کراس کا نشان آئے تو ایسا انسان روحانیت، معرفت اور تصوف سے تعلق رکھے گا اور وہ فیصلے کرتے وقت دل و دماغ کو فتح کر کے فیصلہ کرے گا اور یہی اس کو کامیاب بنانے کی ایک نشانی ہے، بشرط وہ اپنے جذبات کو قابو کر لے۔ اگر دماغ کی لکیر میں ٹرائنگل بنتے ہوں تو ایسا انسان اپنی ذہانت سے دنیا کو فتح کرے گا۔ اگر دماغ کی لکیر میں نیچے کی طرف لائنیں آتی ہوں تو ایسا انسان بہت سارے لوگوں کے مسائل کو اپنا سمجھے گا۔ اگر دماغ کی لکیر میں ابھرتی ہوئی لائنیں آتی ہوں تو ایسا انسان ہزاروں لوگوں پہ راج کرے گا۔ گھر کو سنبھالنے والے اچھے رشتے جب انسان کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ اگر